اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ فرما دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر سے تر زبان، تیسرا مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی چیز ہے جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے بہت دلپذیر موضوع، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بانی ہیں۔ جب ہم بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں سلاسل طریقت کی آمد، فروغ اور اشاعت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس میں سلسلہ نقش بندیہ زمانی ترتیب میں سب سے آخر میں آیا، اور وہ جو مشہور عالم مصرع ہے فارسی کا، اس کا مصداق بن گیا۔ آخر آمد گشت فخر اولی، آیا تو سب سے آخر میں لیکن پہلے والوں کے لیے بھی باعث فخر بن گیا۔ نقش بندیہ کا جب فروغ ہوا اکبری عہد میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے توسط سے اور آپ کے عظیم خلفاء کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جتنے مختلف سلاسل طریقت کی کارروائی، سرگرمی، فعالیت اور خدمات تھیں فروغ تصوف و روحانیت اور دین مبین اسلام کی اشاعت کے لیے، وہ سب اکٹھی ہو گئیں اور ایک عظیم الشان تحریک کی شکل اختیار کر گئیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح کسی غزل میں مقطع ہوتا ہے جس میں زور کلام انتہا پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے شاعر کا، اور رفعت خیال بدرجہ کمال ہوتی ہے، بر صغیر کے سلاسل طریقت کی تاریخ میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا مقام وہی ہے۔ حضرت کا اسم گرامی رضی الدین محمد ہے، کیا پیارا نام ہے۔ لقب آپ کا باقی باللہ ہے۔ یہ ایسا منفرد لقب ہے کہ تاریخ تصوف میں اور کسی شیخ طریقت کو یہ لقب نہیں ملا، اور اس سے بہتر لقب آپ کی ذات والا صفات کے لیے ہو بھی کوئی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا ایک اور عرف بھی ہے ناظرین مکرم، وہ بھی بڑا ہی بے مثال عرف ہے، خواجہ بے رنگ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک امتیاز، آپ کو حصول علم کا بہت ہی اشتیاق تھا، اس میں منہمک رہتے تھے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں بھی ایسا جو ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، رجحان ساز ہوتا ہے، وہ ٹرین کو ایک پٹڑی پر چلتے چلتے ایک اس پٹڑی پر ڈال دیتا ہے جو اس کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ تو حضرت نے سنا کہ ایک مجذوب شخص، ظاہر ہے وہ اللہ کے اولیاء مستور میں سے تھے، انہوں نے بطور خاص حضرت کو سنا کہ یہ شعر پڑھا، بڑے ہی معنی خیز انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ در کنز و ہدایہ نتوان دید خدا را، کنز اور ہدایہ جیسی فقہی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نہیں ملتا، مسائل دینی تو ملتے ہیں، علوم ظاہر تو ملتا ہے۔ آئینہ دل بین کہ کتابی بہ ازین نیست، دل کا آئینہ دیکھو کہ اس سے بہتر اور اچھی کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت کا انعطاف ہو گیا، آپ ملتفت ہو گئے اس روحانیت کی طرف جس کا چراغ دل میں پہلے جل رہا تھا، اور پھر آپ نے ایک طویل سفر کیا اکتساب طریقت کے لیے۔ جتنا انہماک اکتساب علم میں تھا اتنا ہی انہماک آپ نے اکتساب طریقت میں کیا، اور اکابر نقش بندیہ سے فیض پایا۔ آپ کی ظاہری عمر بھی بہت ہی مختصر تھی،
40 سال سے زیادہ نہیں تھی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ بر صغیر میں آپ کو عملاً 3 سے 4 سال سے زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اتنے گہرے اثرات آپ نے چھوڑے جو صدیوں پر محیط ہیں. اور ان 3-4 سال کے عرصے میں ایسے اکابر خلفاء آپ کے پیدا ہوئے جو ایک صدی کے مجدد کہلانے کے قابل ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ تاج الدین جن کے توسط سے عالم عرب میں حضرت شیخ خالد کردی سے پہلے نقشبندی سلسلے کا فروغ ہوا، اور حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اکبر کے درباریوں فیضی اور ابو الفضل کے بہنوئی تھے، شہزادے تھے، امیر زادے تھے، اور پھر وہ عمر بھر متولی بن کے رہے حضرت کی خانقاہ کے، اور آپ کے صاحبزادگان کے مربی بن کے رہے. حضرت خواجہ باقی باللہ عظیم الشان شاعر بھی تھے، آپ کی کسر نفسی مشہور ہے. باقی باللہ ہو اور اس میں انکسار نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بیعت کے لیے لوگ حاضر ہوتے تو آپ انکار فرماتے، بہت زیادہ اہتمام کرتے اخفاء حال کا. اسی طرح آپ کی شفقت علی الخلق، جانوروں سے بد، خدمت خلق وغیرہ، یہ سب مشہور ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی بہت پسندیدہ شخصیات موجود ہیں. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اور بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب. میں شکر گزار ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جامی صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، وطن، ولادت، ابتدائی تعلیم و تربیت ارشاد فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت انداز میں تمہیدی تعارف کرایا. جس طرح آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو چند امتیازات حاصل ہیں. بے شک. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا عبقری بندے نے ان سلاسل کی الگ الگ خصوصیات پر بھی کچھ بحثیں کی ہیں. جی ہاں. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ذرا 2-4 جملے میں اس پر ادا کروں. آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو تصوف کے بڑے ستون ہیں 7. جی. اور ان 7 کے اعتبار سے سلاسل کی اپنی اپنی تقسیم ہے. اچھا. لیکن سلسلہ نقشبندیہ نے جن چیزوں کو اپنے اندر جذب کیا ہے نا، جی، وہ پہلی نسبت ہے جس کو وہ کہتے ہیں نسبت معرفت. سبحان اللہ. یا نسبت یادداشت. اچھا. دوسری کو کہتے ہیں نسبت اطاعت. پھر اس میں آ کر شامل ہوتی ہے نسبت اویسیت. یہ رنگ ہے جو بنیادی طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا. جی ہاں. پھر آپ وضاحت فرماتے ہیں معرفت کیا ہوتی ہے. نسبت معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اولیاء کامل ہیں جو پہلی نگاہ میں روح کے اندر موجود ربط الہیہ کی صلاحیتوں کو پکڑ کر فوراً اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں. کیا بات. اس وجہ سے مشائخ نقشبند کے ہاں عام طور پر یہ مظاہر بڑے دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ان کو پہلی دفعہ ملے اور مرشد گرامی حکمت الہیہ کو بھی دیکھ رہے ہوں جی تو وہ فوراً پہلی توجہ سے ہی سارا کام تمام کر دیتے ہیں. حضور بانی سلسلہ عالیہ کا لقب نقشبند ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹھپا تو لگائیں گے. جی ہاں، نقش بند یعنی جو اللہ کا نقش ہے وہ اس کو پکا کر دیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں. جی ہاں. ایک ہوتی نسبت ادراک. جی. ایک ہوتی ہے صلاحیت جذبہ. ایک ہوتی ہے انسان کے اندر صلاحیت ارادہ. آپ کہتے ہیں یہ جو صلاحیت ارادہ ہے نا بندے کے اندر، ہمت، جرت اور نیت کی جگہ، جی، اس پر ہمیشہ پہرہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشائخ نقشبند کو متعین کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمت کے کام ہیں، جتنے جرت کے کام ہیں، پھر ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ویسے تو تمام سلاسل کا حتمی فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ملتا ہے، لیکن اس کے اعتبار سے کوئی انبیاء کے بھی فیوزات بالواسطہ آتے ہیں. ان کو سب سے فیض ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز سے آپ کی تو حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ تحریک ہے، تحریک ہے، وہی تحریکیت آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی بہت زیادہ نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ان کو سلسلہ نقشبندیہ کے باقاعدہ احیاء یا ان کو آپ کہہ لیں کہ اس کی مزید منظم کرنے کا بڑا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، خواجہ عبید اللہ احرار سے ہوتا ہوا، یہ سلسلہ اگرچہ جوبن کے بڑے مراحل طے کر رہا تھا، بے شک، لیکن اس کے اندر مزید گہرا رنگ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آ کر بھی بنا۔ حضور اس عظیم سلطنت روحانی میں ایک پورے خطہ ارضی یعنی جنوبی ایشیا کا اضافہ فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے تصوف میں جو وسعت کا رنگ تھا، جو ثقافتی جاذبیت کا رنگ تھا، سبحان اللہ، تو وہ اس وجہ سے یہاں کے لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوئے۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ قبلہ نظامی صاحب، یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی فطرت اور روح میں بہت طاقتور ہوتا ہے۔ بے شک، خواجہ باقی باللہ صاحب کے حالات پڑھنے سے ان کے ظرف کے اندر جو فطری اور روحانی قوت ہے نا، وہ بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت تھوڑی عرصے میں علم بھی حاصل کر لیا، اور پھر جیسے آپ نے خوبصورت فرمایا، جو خاندانی اصول چل رہے تھے، ضوابط، وہ زیادہ ملازمت کے تھے۔ جی ہاں، والد صاحب کا نام تھا قاضی عبدالسلام، تو آپ انداز رہے ہیں کہ والد صاحب باقاعدہ جج بھی تھے اور صاحب حال و وجد بھی تھے، علم اور عمل میں بھی کامل تھے۔ تو جب ان کو اپنے والد صاحب کی بھی باقاعدہ سرپرستی ملی، اور ملا صادق حلوائی کونا مشق استاد سے جب انہوں نے پڑھا، بلکہ ان سے تو آپ کی والہانہ عقیدت بھی پڑھی تھی۔ بے شک، جب وہ کابل میں پڑھاتے رہے تو یہاں پڑھتے رہے، جب وہ چلے گئے دوبارہ سمرقند کی طرف ماوراء النہر، تو پھر آپ ان کے پیچھے وہاں بھی گئے۔ حضور یہ بھی تو بتائیے نا کہ حضرت صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم یاد کس شاگرد کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، حضرت باقی باللہ کی وجہ سے۔ ٹھیک، بعض اوقات اساتذہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ ان کے شاگرد ان کے پڑھائے ہوئے الفاظ اور معنی کی ایسی حفاظت کر کے جاتے ہیں کہ وہ استاد بھی ناز کرتا ہے کہ نہیں، پڑھایا تو ہم نے تھا لیکن اس کا حق ہمارے شاگرد نے ادا کیا۔ تو یہ قبلہ باقی باللہ صاحب کی شخصیت کا پہلا گہرا رنگ تھا۔ پھر بعد میں جو آپ نے اثرات چھوڑے ہیں نا، جی ہاں، برے صغیر کی حدود پر، بالکل، کیونکہ اس کا تفصیلی تذکرہ بعد میں آئے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ جناب ڈاکٹر عقیل صاحب، جامی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا، حضرت شاہ ولی اللہ نے جو سلسلوں کے مزاج پر بات چیت کی ہے اور خصائص پر بات چیت کی ہے، وہ اپنے ایک اور شرف کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ میرے والدین کی شادی میں حضرت خواجہ باقی باللہ شریک ہوئے تھے۔ کیا بات ہے! یعنی اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا مصنف، ہم کہتے ہیں کہ بر صغیر میں صوفیاء کے جو دماغ ہیں وہ 4-5 مشائخ کا نام لیں تو کفایت کر جاتا۔ وہ فرماتے کہ میرے والدین کی شادی میں حضرت باقی باللہ تشریف لائے تھے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ حضرت باقی باللہ کے اساتذہ اور شیوخ، آپ کی بیعت طریقت، پیر و مرشد کی شخصیت اور پھر عطاء خلافت تک کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِیقَ لِلشَّرِّ، سبحان، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ الْخَيْرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شر کو کھولنے والے اور خیر کو بند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صف میں رکھے، پہلی صف میں رکھے۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، بس خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کو جاری کر دیا۔ میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں تو اس خطے میں جب خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس خیر کے دروازے کھولیں، لا ریب، خیر کے دروازے کھولیں، اور جس کے اثرات آج حضور خیر کے صدر دروازے، صدر دروازے۔ اور پھر ہر کہہ لیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ خطوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا،
ایک نیا موسم یہاں پر طلوع ہوا ہے نقشبندیہ کی صورت میں. آپ جب علوم ظاہری حاصل کر رہے تھے اور بڑے قابل اسٹوڈنٹ تھے, بڑے بڑے قابل اساتذہ کی صحبت سے جو آپ کو فیض ملا, بڑے بڑے آپ کے کولیگز کوئی دقیق سے دقیق علمی کتاب لاتے, مسئلہ آتے, آپ منٹوں میں حل کر دیتے. تو ایک دن جیسے ابھی انٹرو میں آپ نے شعر فرمایا تھا کہ ایک مجروب آ گیا, تو اس نے بس مجروب نے چھیڑ کے سازے لا الہ, تڑپا گیا کوئی, عالم تھا سارا محو خواب, جگا گیا کہ دل کے آئینے میں دیکھو. بس وہ مجروب اپنا کام کر گئے. تو اس کے بعد طبیعت میں اضطراب اضطراب. آپ کی والدہ ماجدہ بڑی زاہد شب بیدار تھیں, راتوں کو دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کی بے قراری سبحان اللہ, اس کو اس کا مقصود مل جائے. حالانکہ آپ کو نسبت اویسی خواجہ نقشبند سے حاصل تھی, لیکن پھر بھی لوگوں سے ملتے ملاتے خواجہ عبید اللہ احرار سے بھی ملے. آخر پھر امکنہ میں خواجگی امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے, اور وہ کیا فرماتے ہیں, میری آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی تھی, شیخ انتظار کر رہے. اور پھر بعد میں جب شیخ نے آپ کو خلافت اور جو برکات سے نوازا, تو شیخ کے جو کچھ مریدین تھے انہوں نے عرض کیا حضور اتنی جلدی, فرمایا بس یہ بالکل ریڈی تھا بندہ, سب کچھ تیار تھا, ہم نے تو سٹارٹ ہی کیا, بالکل اس کو کامل کر کے بھیج دیا. اور پھر جب اس خطے میں آئے آپ دیکھیے نقشبندیہ فیض تو تھا ہی. ایک بندہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مزار پر تھا کہ حضور اشارہ فرمائیے کوئی شیخ مل جائے. تو آپ نے اشارہ کیا جب آپ تشریف لے آئے خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی طرف, تو وہ بندہ آیا, دیکھا, عرض کرنے لگا حضور آپ بیعت کیجئے. فرمایا تمہیں کسی اور مرد کامل کی طرف اشارہ کیا ہوگا, میں وہ نہیں ہوں, دوبارہ جائیے. دوبارہ گیا تو پھر دوبارہ اشارہ ہوا, تو خواجہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ عاجزی ان کا زیور ہے, عاجزی ان کا زیور ہے, جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ ان کو نقشبندیہ فیض تو تھا ہی, چشتی موریں بھی لگی ہوئی, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر جمال خواجہ, مزاج خواجہ, احوال خواجہ, فکر خواجہ, انداز خواجہ, جب ہم آپ دیکھتے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ وہ باطن کے بھی ایسے اسپریچول ایکسپرٹ. عقیل صاحب آپ سے ایک راز کی بات عرض کروں. جی ضرور. میں حضرت کا کلیات کو 3-4 بار پڑھ چکا ہوں, جو حضرت شیخ ابوالحسن زید فاروقی نے مرتب کیا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ میں کسی عظیم چشتی کی تحریریں پڑھ رہا ہوں, یعنی وہ رنگ ہے شاعری میں, وہی رنگ نظر آتا ہے شاعری میں. بلکہ ان کی مجلس میں شیخ سعدی اور مولانا روم کے تذکرے بھی ہمیں ملتے ہیں. آپ کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا, جیسے آج کل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, فزیکلی ڈس آرڈر ہو تو بتا دیں تم نے یہ کھایا, یہ پرابلم ہوئی. ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور طبیعت میں ذوق نہیں پاتا. فرمایا رزق کو چیک کرو, رزق کو چیک کرو. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگا حضور رزق تو حلال ہی, میں آپ کی صحبت میں. فرمایا نہیں, میں جو دیکھتا ہوں. اب نظامی صاحب قبلہ غور کیجئے گا, وہ آیا پھر اس نے غور کیا, کہنے لگا ہاں حضرت فلاں وقت کا کھانے میں جو آگ جلائی تھی کچھ لکڑیاں کسی کی اجازت کے بغیر. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا آج کے اس کو عصری معاشرے پر اگر ہم اپلائی کریں, آج کے معاشرے میں ہم کتنے دروس کرتے ہیں, دروس قرآن, درود حدیث, ان کی ایفیکیسی اپنی جگہ, لیکن جب روحیں بیمار ہیں, قلب بیمار ہے, اور رزق وہ کھا کھا کر پراگندہ اندر ہو چکا ہے, تو کیسے اثر ہوگا. تو حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے وہ تربیت فرما دی. اور نقشبندیہ میں آج بھی کچھ خانقاہوں میں پہلی صف میں باشرہ لوگوں کو دستار, اس کی بنیاد خواجہ باقی باللہ ہے. فرماتے تھے جو پہلی صف ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جو پہلے لوگ ہیں, اور پھر باطن کو بھی چیک کرتے. ایک دفعہ سردی کا ہی موسم تھا, نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے, تو پیچھے مرید کے خیال آ رہا تھا کہ مجھے سردی لگ رہی کہ حضرت لحاف عطا کر دیں. تو نماز کے بعد فارغ ہوئے, فرمایا کون ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ دو نا لحاف جس کو چاہیے. یعنی ایسے اہل نظر تھے, سبحان, لوگوں کی تربیت کر رہے تھے کہ حضوری ہو, نماز میں آپ کھڑے ہو اللہ کے لیے, تو بس اللہ ہو اور بندہ ہو. یہ جس خصوصیت کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے, ہمارے قریب ترین عہد میں یہ شرک پر شریف میں بہت اس کا اہتمام کیا میاں صاحب کا یہی انداز تھا, اور کرمہ والا شریف میں بھی یہی. پہلی صف میں بڑا احتیاط, یہ دیکھیے یہ روایت کو روایت اسلاف پر کاربند تھے یہ لوگ, کیونکہ فیوزات حاصل کرنے تھے. اور آپ کو پتہ ہے طریقت میں تو سر منہ انحراف نہیں کیا جاتا. مفتی یوسفی صاحب, میں نے کوئی ایسا بانی سلسلہ نہیں دیکھا بر صغیر میں یا کسی بھی اور خطے میں جو اتنا کم عمر ہو
اور جس کی سرگرمیوں کا دورانیہ محض 3 یا 4 سال ہو اور اس نے اتنے اکابر خلفاء کی تربیت کر دی ہو، یہ عجیب و غریب کمال ہے. فرمائیے یہ کثرت سلسلہ، کثرت فیضان کیسے ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے اپنی گفتگو میں ابو الحسن زید فاروقی نقشبندی مجددی کا ذکر کیا. کلیات باقی باللہ میں جب وہ نام و نسب کی بات کرتے ہیں نا، تو حضرت جامی کا یہ شعر لکھتے ہیں، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. کہ جب انسان عشق کے میدان میں آ جاتا ہے نا تو نسب ترک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون فلاں بن فلاں ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا کردار کیسا. سبحان اللہ. کہتے اس کے باوجود ہم نسب نامہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بڑے لوگوں کی اولادیں بھی بڑی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. تقوی والوں سے اللہ تقوی والے لوگ پیدا کرتا. بے شک. تو مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ خواجہ کنگھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج ذکر کرنے کے لیے ہم آئیں. برِ صغیر پاک و ہند میں جو ان کی آمد ہے، اس پہ ایک پیچھے حدیث کھڑی ہے. اور آپ نے یہ جو سوال کیا نا جی کہ تھوڑے عرصے میں ایک میدان بڑا بھر دیا علم بے کے ساتھ، شک و شبہ. تو آپ غور کریں، یہ فیضان صدیقی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ جتنی فتوحات 36 لاکھ مربع میل، اس کے پیچھے وہ 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق. اللہ اللہ، واہ واہ. آپ نے سارا میدان فتنوں والا صاف کر کے مجھے گراؤنڈ صحیح دی اور میدان صحیح دیا، جس پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسے کیا کہ کمال دنیا میں قیامت کی صبح تک نظر آتا رہا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے صغیر آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص لوگوں کو بھیجتے تھے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ. بے شک. جن میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ فلاں فلاں جگہ چلے جائیں. پھر آپ ان کو بتاتے تھے وہاں جا کے تبلیغ اسلام کیسے کرنی. آپ کے شیخ نے بتایا آپ برے صغیر چلے جائیں، وہاں لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، زکاتیں تو ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاص کی نعمت سے جو مالا مال کیفیت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی. تصوف بیسیکلی لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سارے علوم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور قرآن مجید ہی سے ان کی شمع پھوٹتی. واہ سبحان اللہ. تصوف بنیادی طور پر اس اخلاص کا نام ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. بے شک. مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت آپ نے کی اور جو آپ نے برِ صغیر میں فیضان پھیلایا، اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں اخلاص سکھایا. ہائے ہائے. زکوٰۃ دیتے تھے تو زکوٰۃ میں للہیت بتائی. سبحان اللہ، سبحان. ان کی معاشرتی تربیت کی جس کا فقدان ہو چکا تھا، دکھاوے سے دور کیا. وہ زمانہ ایسا تھا نا، آج کے زمانے سے وہ بالکل ملتا جلتا تھا کہ اس وقت لوگ دیکھتے تھے طاقت کدھر ہے، بے شک، عہدے کدھر ہیں، فوائد کدھر ہیں، بالکل اس طرف چلے جاتے تھے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اخلاص کی طرف لے کے آئے اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاص کے معنی یہ بیان کیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو پھر یہ معیار ضرور لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا. میں اپنے ناظرین کے لیے اس موضوع کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اخلاص اور للہیت ہے نا، جو ہمیں صوفیہ کرام کی زندگیوں سے ملتی، جی، یہ اس لیے بڑی ضروری ہے کہ اگر یہ آج کے جدید دور میں اگر کوئی ایک 5,000 کی 100 والی کاپی بینک میں لے کے جائے جی، اور کیشیئر اس کو کہے یہ جعلی ہے، سارے نقلی نوٹ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی. تو اے سننے والے یا دیکھنے والے غور کر، اگر دنیا میں سارے اعمال کر کے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو چیکنگ کرنے والے فرشتوں نے کہا یہ ساری نیکیاں جعلی ہیں، وہاں کیا بنے گا؟ وہ جہاں فرمایا گیا نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی، وہ اسی وجہ سے نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا ہے، لیکن اس میں للہیت نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پورا پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک حدیث سمجھائی
فرمایا ایک بندہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو ایک نیکی کے برابر ہے، ہائے ہائے، اور ایک بندہ ایک نیکی لائے گا لیکن اخلاص سے ہوگی، اس کا وزن کیا جائے گا تو تہامہ کے پہاڑی سلسلوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتایا یہ ہے کہ اخلاص، للہیت، یہ صوفیت کی بنیاد ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بڑے صغیر پاک و ہند میں آ کر کام کیے، اس میں شریعت و طریقت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ بے شک، کسی بھی بندے کو آپ نے شریعت و طریقت کو علیحدہ کر کے اس سے انحراف ہونے کی اجازت نہیں دی۔ دوسرا سب سے اہم بات، سچائی کا بول بالا کی۔ واہ، آپ کی زندگی میں سچائی اور رزق حلال کی جو کمبینیشن آپس میں نظر آتا ہے نا، سبحان یہ حدیث کا مظہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدق حلال اور رزق حلال اور صدق مقال کی بات کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی 3 سالہ زندگی اور آپ کا تھوڑا سا نظام زندگی، چھوٹی سی آپ کی عمر، اور اس میں اتنا اللہ تعالیٰ کا اتنا، اور حضور اس 3-4 سال میں بھی طرح طرح کی بیماریاں، پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی۔ اس میں میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بیماریاں کچھ نہیں کرتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دن میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ شرن ٹھیک تھا لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی، باقی حسن بصری اگر یہ وجود تیرا ہے، تو مالک ہے، تو تو دعا کر، اور اگر ہم مالک ہیں تو ہم جیسے مرضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک صوفیاء کا خاص رنگ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاہے بیماری آ جائے، اور پھر کمال یہ ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کہ بیماری ہے، پریشانی ہے، عبادات میں فرق نہیں آتا، بالکل رب کی بارگاہ میں حاضری میں فرق نہیں آتا۔ میں نے بہت سارے مشائخ دیکھے جو ہسپتالوں کے بیڈ پہ لیکن عبادت کے لیے سیدھے ہو جاتے، سبحان اللہ، اٹھو بھائی تہجد پڑھو، اٹھو بھئی زور پڑھو، عصر پڑھو، فجر پڑھو۔ واہ واہ، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک فیضان ہے انسان کے دل کے اندر جو لوگوں کو اخلاص کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہم ایک مختصر وقفہ کریں گے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے مل کر، اس کے بعد بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، حضرت خواجہ باقی باللہ کا خوبصورت ذکر اسی طرح جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ ہمارے محترم علماء نے جو تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اس پر گفتگو کی ہے، انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے ہیں حضرت کے اویسی مشرب ہونے کے، اولیاء اللہ کس طرح نسبت انبیاء سے سرفراز ہوتے ہیں اور کیا کیا کمالات دکھاتے ہیں۔ خود حضرت خواجہ باقی باللہ جو ایک عظیم فارسی صوفی شاعر بھی تھے، ان کے چند اشعار دیکھیے۔ بسا مرغان کے الوی آشیانند، بہت سے پرندے ایسے ہیں جن کے گھونسلے بہت بلند ہیں، یعنی وہ سالک ایسے ہیں یا اولیاء ایسے ہیں، بلند مرتبہ ہیں۔ اویسی مشرب و عیسیٰ زبانند، ان کا مشرب اویسی ہے اور ان کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے احیاء کی تاثیر رکھی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دینے کی تاثیر رکھی ہے۔ ز حسن طالع از لطف باطن، گرفتے گوہر از اصل معادن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور خوش نصیبی سے اور اپنے باطن کی صفائی سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے موتی چنے اپنی اصل کانوں سے، سنی سنائی باتوں سے نہیں، اصل سرچشموں سے۔ پھر فرمایا جو بہت اہم ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کس طرح آپ نے شریعت اور طریقت کے امتزاج پہ خصوصی زور دیا۔ فرمایا رہے سنت بے چالاکی شتابند، کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے رستے پر بڑی ذمہ داری سے اور تیز رفتاری سے چلتے ہیں۔ نصیب از خواجہ کونین یابند، اور پھر خواجہ کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں عطا حاصل ہوتی ہے، فیض ملتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہمیں حضرت خواجہ باقی باللہ میں نظر آتی ہے۔ محترم جامی صاحب، حضرت کے اکابر خلفاء
ایک بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پھر آگے ان کے خلفاء کا فیض پوری دنیا میں پھیلا، یہاں سے بر صغیر سے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ جو تحریک حضرت مجدد ہے اس کا بانی اول حضرت خواجہ باقی باللہ کو جانتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے مکتوبات دیکھے جائیں تو دربار اکبری کے ان عمائدین کے نام حضرت باقی باللہ کے خطوط ہیں تربیتی، جو بعد میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک کے دست و بازو بنے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ تاج الدین سنبھلی، کیا کہنے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جہاں وسعت زیادہ تھی وہاں آئیڈیالزم بہت زیادہ تھی۔ آپ کے بارے میں جیسے آپ کے مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا، شیخ امکنگنی رحمۃ اللہ علیہ نے، بھئی یہ صاحبزادہ یہ لے سب کچھ آیا تھا، صرف میں نے احوال کی ترتیب لگا دی۔ کیا بات ہے۔ قبلہ نظامی صاحب علم عمل سے ہم آہنگ نہ ہو یہ ایک خلا رہ جاتا ہے۔ بے شک۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایک گہرا رنگ حاصل تھا کہ آپ نے علماء کو جب اپنی طرف بلایا تو علماء ہمیشہ تشنگی فیل کرتے ہیں، جی ہاں، یار علم کی حدود میں تو شاید ہم باکمال ہو گئے ہیں، لیکن جذبہ عمل کی بہتات وابستہ نہیں ہو سکی۔ اس جگہ پر بڑا گہرا میکانزم ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہی وجہ تھی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت کی زیارت کی، انہوں نے یہ جملے پڑھائے کہ علم و عمل را درست کرد، یعنی علم اور عمل کو وہ ایک بیلنس میں لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح بعض اوقات یہ جو حکمران ہوتے ہیں، حکمرانوں کے اندر عدل، حکمرانوں کے اندر تقوی، حکمرانوں کے اندر رعایت خلق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ایک روحانی تصرف حاصل تھا کہ بادشاہوں کو جب آپ کے خط جا رہے تھے انہوں نے صرف خط ہی نہیں پڑھے، ایسے لگتا تھا کہ کسی بندے نے دل پر دستک دی ہے، تو انہوں نے وہ طور طریقے اختیار کیے۔ حضور والا تقریباً ابو الفضل اور فیضی اکبر کے وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے بہنوئی ہیں خواجہ حسام، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ایک نظر تھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی کہ ناز و نعمت کا پلا ہوا اتنا امیر زادہ، ایک فقیر بن کے اس نے زندگی گزار دی آپ کی چوکھٹ پہ۔ قبلہ نظام سے اگر میں یہ اشارہ کروں، یہ جو دل کا سکون ہوتا ہے نا، ہائے ہائے، یا روح کی راحت ہوتی ہے، کمال ہے۔ اگر جسم اس کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو سکے اور وہ جوش پر آ جائیں تو جسم و لوازمات جسم کو وہ دبا لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہی سبحان وجہ اللہ، تھی کہ جب آپ کی نگاہ لطف و کرم پڑی، ہمیشہ صوفی رہتا تو توازن پر ہے تاکہ ظاہر و باطن کا توازن قائم رہے، لیکن حضرت خواجہ بعض باقی باللہ اوقات کی جو قائم نہ رہے تو وہ باطن کو ترجیح دے کر اس کی ظاہری ضروریات کو اس کے ساتھ منضبط کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی گہری تکنیک ہوتی ہے۔ پھر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر خلیفہ تیار کرنا، جو علم کے باب میں، روحانیت کے باب میں، پوری تصوف کی روایت پر جس بندے نے اصلاح کی نظر پھیری اور جہاں جہاں بھی کوئی غلوب اور افراط و تفرید کی شکل نظر آئی اس کو نہ صرف منشن کیا بلکہ اس کو دلائل کے ساتھ لکھا، اور یہ سمجھا گیا کہ جیسے کسی زمانے میں فقہ میں بے اعتدالیاں آنے لگی تھیں تو امام احمد بن حنبل نے فقہ اور حدیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ کیا بات! ویسے لگتا یہ ہے کہ جب تصوف اپنے مختلف وادیوں سے گزرتا جب آخری شباب طے کر رہا ہے تو اس موقع اور اس کی پوری نگرانی، پوری رہنمائی، قواعد و ضوابط بندی کو فائنل شکل مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مکتوبات کو تصوف کا صرف انسائکلوپیڈیا ہی نہیں کہا جاتا، کوئی شک نہیں، بلکہ اس پورے تصوف پر نقد و تنقید کر کے راہ اعتدال و ثقافت پوری پختگی کے ساتھ واضح کر سبحان اللہ، سبحان۔ پھر آپ نے حضرت تاج الدین صاحب کا تذکرہ کیا، جی ہاں، انہوں نے جو عالم عرب میں ترکی تک اثرات گئے اور وہاں تک
نظام الدین عادل تک، حضرت خواجہ الحداد، یہ سارے سلاسل، پھر شیخ شامل رحمت الامام شامل کا یہ جو انقلابات کی دنیا میں جو رنگ تھا، یہ سارے حضرت باقی باللہ کی وہ رات کی شب بیداری کے دوران وہ امت مسلمہ کے حوالے سے نہ صرف دعائیں تھیں بلکہ وہ ایک گہرا تربیت کا رنگ بھی تھا۔ میں نے آپ سے نا پھر کبھی پوچھنا ضرور ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی نگاہوں میں جو ایک امتیازی وصف تھا وہ کایا پلٹ دیتے تھے، ایسا کوئی آدمی کیا آج کل کوئی نہیں ہے؟ ہمیں بتائیے گا ضرور کبھی آپ۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت صاحب تصانیف ہیں، آپ کے رسائل ہیں، آپ کے مکتوبات ہیں، شاعری ہے، کیا خوبصورت باکمال، اس پر گفتگو فرمائیے۔ آپ کا اخلاق و کردار اور اس میں جو نمایاں وصف ہیں جن کو ان کے معاصرین نے بہت سراہا ہے، ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جس دھرتی میں رہ رہے ہیں، سونی دھرتی، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے جو نظریاتی اور روحانی آبا ہیں ان میں ایک نام خواجہ باقی باللہ کا، بے شک و شبہ۔ میں اگر حقیقت پسند کوئی بندہ عقل سلیم رکھتا ہو غور کرے تو اس خطے کے حقیقی بانی جو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، امام ربانی ہے، اور امام ربانی کو یہ فکر حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملی، بے شک، بلکہ حضرت شیخ باقی باللہ علیہ رحمہ کی جو ہندوستان آمد ہے اس کے 3 ڈائمنشن نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تربیت امام ربانی، دوسرا مشن امام ربانی کی خشت اول رکھنا، کیا بات، اور تیسرا سلسلہ نقشبندیہ کا فروغ۔ اچھا قبلہ، آپ ان کی دیکھیے تصانیف میں 3 جہاد نظر آتی ہیں، ایک تو مکتوبات اور کلیات، ملفوظات اور پھر رسائل دیکھیے۔ بالکل۔ اچھا مکتوبات میں دیکھیے کہ اس دور کے جو مشائخ تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، شیخ فرید بخاری، عبد الرحیم خانہ خانہ، ان کو اور دیگر بڑے بڑے، اور شیخ احمد سرہندی کو بھی لکھ رہے ہیں، شیخ صاحب بھی ان کو مکتوب لکھ رہے ہیں۔ اچھا مکتوبات کی روایت اس سے پہلے بھی تھی، لیکن ان 2 بزرگوں نے اس کو عالمی ایک کہہ لیجیے ایک لٹریچر کا حصہ بنا دیا کہ تصوف میں جو مکتوبات نگاری ہے، اور پھر صرف مکتوب تحریر برائے تحریر نہیں تھی، اس کی جامعیت پر اگر غور کیا جائے نا تو ایسے نفائس اور لطائف عیاں ہو جاتے ہیں پڑھنے والوں پر کہ اس کے کئی عقدے جو ہوتے ہیں عام لوگوں سے کتابوں سے حل نہیں ہوتے، وہاں سے حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کلیات کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں مثنوی گنج فقر، ساکی نامہ، اور پھر مختصر رسائل میں نماز کی حقیقی اور صوری جو معنویت ہے اس پہ بات کریں کہ نماز ہے کیا۔ پھر توحید کا بیان، بزرگان دین ہی توحید سکھاتے تھے، اور پھر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی جو آپ نے تراجم اور تفاسیر کی ہیں، اس بنیاد پر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ شیخ القرآن بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، اور جو اپنی مجالس میں آپ ملفوظات فرماتے تھے 2-3 اگر آپ اجازت دیں تو آپ فرماتے ہیں مشائخ 3 وجوہ کی بنیاد پر تربیت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو، اللہ اشارے دے دیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، ہم یہ تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، تو اللہ اپنے ولی کے دل میں بات نہیں ڈال سکتا۔ ہم یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ درخت پر تجلی کر سکتا ہے، ہم یہ کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ اشرف المخلوقات اپنے کسی متقی بندے پر بھی تجلی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الہام اللہ کی طرف ہے۔ دوسرا شیخ کا حکم ہو، شیخ کا، اور تیسرا بندگان خدا پر شفقت کرنے مقصود ہو، جب فسق و فجور کا شکار ہو رہی ہو امت تو اس وقت۔ اور پھر فرماتے ہیں درست عقیدہ، احکام شریعت کی رعایت، اخلاص اور حق کی طرف دائمی توجہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ محبت کی 2 اقسام ہیں، ایک تو ہوتی کسی صفت کی بنیاد پر، مثلا کوئی عالم ہے اس کے علم کی وجہ سے، کوئی شجاع ہے اس کی شجاعت کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے کی جائے، کیونکہ باقی محبتوں میں تو زوال آ سکتا ہے کہ صفت ختم، محبت ختم، ادھر تو زوال ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کے جو اخلاص تھا دین کے لیے، یہ جو بڑے بڑے لوگوں کا مکتوبات لکھتے تھے ان سے کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، مقصد اصلاح تھا، تبلیغ اور تربیت ایسے ہی تھا۔ اور آپ کا ایک بار حج پہ جانے کا پروگرام بنا تو عبد الرحیم خانہ نے اس دور میں 1 لاکھ روپے، آج کا ملٹی پلائی کرنے کتنا بنتا ہے، تو فرمایا حج سرکاری پیسے سے کرنا، سبحان کوئی معنویت نہیں، کمال ہے بھائی۔ آج کے معاشرے کو للکار رہے ہیں خواجہ باقی باللہ کہ تم اللہ کے لیے جا رہے ہو تو مخلوق کا پیسہ، مخلوق کے ٹیکسوں کا یا ان کے دیگر طریقے سے وہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے
انسان تو انسان، جانوروں پر بھی آپ کی شفقت نظر آتی ہے. جی ہاں. لاہور میں بھی تھوڑا عرصہ رہے ایک دفعہ. لاہور کے تو محسن ہیں، لاہوریوں کو تو یاد رکھنا لاہوریوں کو چاہیے. بالکل ادھر سے 1 برس تقریباً رہے بھی ہیں. جی ہاں. اور ایک دفعہ لاہور میں قحط پڑ گیا اکبر کے عہد، کمال ہے. 2-3 برس رہا تو لوگ مریدین کھانا لے کر آئے، فرمایا یہ مربت کے خلاف ہے، لوگ بھوکے مرے اور ہم کھانا کھائیں، لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دیں. یہ صوفی ہے، یہ صوفی. اور رات کو سخت سرد راتوں میں اٹھ کر وظائف کرتے، عبادات کرتے اور وضو کر کے بعض دفعہ اپنے بستر پر آ جاتے. ایک رات تشریف لائے، دیکھا بستر پہ بلی سو رہی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ سونے دے، اور باہر آ کر سخت سردی میں اپنے وظائف پورے کر. سبحان اللہ. سبحان. ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات نہیں، وہ جو حدیث ہے بلی اور کتے کی مثال نبی پاک دے رہے ہیں، کمال ہے. جانوروں پر صوفی کی نظر پورے دین پر ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نیکی کا، اس سنت پر عمل کرنے کا کیا امپیکٹ ہوگا. علماء تو بڑی ان کے کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ تو ظاہری روایات پڑھ کے سناتے ہیں. صوفی اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، شعور پر کیا اثر ہوگا، طبیعت پر کیا اثر ہوگا، مدارج مراتب کیسے ملیں گے. صوفی کی نظر میں ہوتا ہے. اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے کہ ایک بندہ دریا کے باہر کھڑا ہو کر اس کی گہرائی کو اپنے تخمینوں سے بتاتا ہے، صوفی دریا کے اندر اتر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. تو یہ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ. اور سر سید احمد خان آثار و سنادید میں لکھتے ہیں کہ ان کا مزار ایسا فیض و برکت عطا کرتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، باوجود آفتاب کی تپش کے ٹھنڈک محسوس. سبحان اللہ. سبحان. کیسے ٹھنڈک محسوس نہ ہو، جنت کا باغ ہے. اور یہی سر سید کے خاندان پر امپیکٹ تھا کہ سر سید کی والدہ ماجدہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضور سر سید نے لکھا ہے کہ اگر میں نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی نہ مانتا. اب آپ غور کیجئے، یہ ان صوفیات جتنا بھی ان کی اٹیچمنٹ تھی، یہ جو علی گڑھ نظر آتا ہے، یہ مخلوق کی خدمت نظر آتی، اور پھر پاکستان بنانے والوں میں تو یہ پھر یہ سلسلہ کدھر تک جا رہا ہے؟ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرف ہی جا رہا ہے. اور ہمیں اپنے محسنین کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ یاد کرنا بھی چاہیے، تاکہ ہماری نسل نو کو پتہ چلے ہمارے فکری، روحانی اور حقیقی ہیروز کون ہیں. حضور والا سر سید احمد خان نے جب بھی دہلی آئے کوئی موقع نہیں ہے کہ خانقاہ مظہریہ پر حاضری نہ دی اور اپنی داڑھی سے مزارات مقدسہ کی صفائی نہ کی ہو. صفائی کرتے تھے. آخری دورے میں بھی یہ عالم رہا. یہ ان کا ایک تعلق تھا. جناب مفتی یوسفی صاحب، حضرت جوان مرگ ہوئے، طویل عمر نہیں پائی، اور دیکھیے آپ نے اپنے ایک شعر میں خود اشارہ فرمایا اس طرف، ان گلبنم بے باغ تو کز یک نسیم لطف نشگفتہ ام ہنوز کے پژمردہ می روم. میں وہ پھولوں بھری جھاڑی ہوں تمہارے چمن میں جس پر لطف و محبت کی ہوا ابھی نہیں چلی اور کھلے بغیر ہی مرجھا گئی. یعنی یہ اشارہ ہے واضح طور پر آپ کی جلد وفات کا، وصال کا. تو آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے صاحبزادگان، ان کا بھی بڑا فیض ہے. آپ کا وصال، تدفین، خانقاہ مبارک کا ذکر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے اس سے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس میں 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا ہے. کہ ایک تو لوگ بناوٹ بڑی اختیار کرتے تھے، دوسرا رہبانیت کی طرف غالب تھے جی، اور جن کے پاس بیویاں موجود تھیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کا اظہار کر رہے تھے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری نقش بندیت بے شک اور پورے تصوف کو سامنے رکھ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مظہر بن کر دکھایا جو آپ نے اپنے دروازے پہ آنے والے 3 اصحاب کو بیان کیا. کیا بات. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے آپ کی رات کی عبادات کے بارے میں پوچھا. جی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، جیسے بھی ہیں شان والے. ایک کہنے لگا میں آئندہ رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرا کہنے لگا میں روزہ کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، سبحان اللہ، آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا میں نکاح پسند کرتا ہوں. آپ نے کثرت سے نکاح فرمایا.
اور پورے سلسلے نقشبندیہ میں جتنے بھی شیوخ نظر آتے ہیں وہ اپنی ازدواجی زندگیوں میں بھرپور حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. کیا کہنا. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نظام زندگی ہے کہ زندگی اگرچہ مختصر رہی لیکن اس مختصر زندگی میں حقوق ازواج جو ہیں وہ آپ نے بڑے اصول اور ضابطے کے ساتھ ادا کیا. ایک بھرپور خانگی زندگی جی کہہ بالکل سکتے ہیں. بھرپور. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی اور جو بیوی ہوتی ہے نا یہ بندے کی رازدان ہوتی ہے. جی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ہوتا تھا نا اس کے انوار و تجلیات آپ اپنی ازواج کو بتایا کرتے سبحان اللہ سبحان. تاکہ آپ اپنی دوباری اس کیفیت میں واپسی تشریف لیں. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بی بی ایک دن مجھے خواب یہ دکھایا گیا کہ ابھی ان قریب چند دنوں کے اندر نقشبندی سلسلے کا ایک بہت بڑا سرخیل دنیا سے رخصت ہونے والا. اللہ اکبر. یہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو ان کی وفات سے پہلے ان کی وفات کی اطلاع دے دیتا. بے شک. اور یہ حدیث شریف بھی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ مجھ پر روز درود شریف پڑھے گا اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اللہ اس کو جنت میں اس کے گھر نہیں دکھا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی رفاقت ہے. سبحان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور بھی ثمرہ فرمایا میدان کھلا ہے دوڑ لگا لو. جو حشر کے میدان میں میرے جتنے قریب ہونا چاہتا اتنی کثرت سے درود شریف پڑھو. واہ. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے اور جو آپ کی اولاد تھی آپ نے ان کی تربیت بھی ویسے ہی کی جیسے منہج نبوت ہے. سبحان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت امام حسن پیدا ہوئے ایک طویل عرصے کے بعد جی. اپنے شہزادے وصال کر آپ نے بگاڑے نہیں. کیا بات. جس طرح نانے بچے بگاڑ دیتے محبت میں لاڈ میں میری بیٹی کا بیٹا پیار انتہا درجے کا کیا. بے شک. لیکن منہ سے کھجور باہر نکال لی. کیا بات. فرمایا بیٹے یہ تربیت ہے کہ اللہ نے صدقہ علیہ رسول پر حرام کیا. تو محبت اپنی جگہ ہے تربیت اپنی جگہ ہے اصلاح اپنی جگہ ہے. جو محبت میں توازن برقرار نہیں رکھتے ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں. حضور جو محبت تربیت میں مانے آتی ہے وہ محبت خود محل نظر. جی بالکل. اس محبت کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ محبت نہیں ہو رہی بلکہ زیادتی ہو رہی بچے کے ساتھ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال مبارک ہے اس پہ ایک اور بھی بات آپ کی اہلیہ نے بیان کی جی. کہ آپ فرماتی ہیں مجھے خواب میں حضرت فرماتے ہیں خواجہ باقی باللہ کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اے محمد باقی تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. تو فرمایا یہ بھی اشارہ تھا ایک وصال کی طرف. اور پھر جب آپ کا وصال ہوا آپ کی تدفین دہلی میں ہوئی وہاں آپ کا مزار پر انوار موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مکرم کتاب الشفا سے عبادات میں خشوع خضوع کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ ہو تو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے. آپ سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین رستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی ہے. ناظرین مکرم آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے. آپ فیض اٹھائیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں. ہمارا فیس بک پیج لائک کریں. پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. آئیے آپ ہم سب مل کر تہہ دل سے وہ نعرہ لگاتے ہیں جو ہمارے دل کی آواز ہے. نعرہ مقصد پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.